بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہم تو کسی کو انٹرویو نہیں دیتے، آپ پہلے لوگ ہیں، سبحان اللہ، ہم کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتے، صحیح بات کرتا ہوں، کئی ٹی وی والے آتے ہیں، میں کہا چل یار چل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی تنویر بٹ، جو کہ ہم اس درگاہ کے بارے میں تمام انفارمیشن دیں گے۔ آئیے چلتی ہیں ان کی جانب، جو ہمیں اولیاء کرام کی اچھی اچھی باتوں سے نوازیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ درگاہ کے بارے میں بتائیں گے، یہ کن کی ہے؟ درگاہ حضرت پیر محمد صادق نقشبندی الافسانی ہاشمی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ سر آپ ہمیں سرکار کے بارے میں، سرکار کے علم کے بارے میں تھوڑی سی روشنائی دیں گے؟ سرکار کے بارے میں یہ آپ دیکھ نہیں رہے، سرکار کے بارے میں اور اس سے زیادہ کیا روشنی ہوگی؟ آپ پیدائشی ولی ہیں، ماں کے شکم سے ولی پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو شان ہے آپ کی، یہ آپ کو بتا نہیں رہی۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ آپ سب سے چھوٹی عمر میں نکلے ہوئے ہیں گھر سے، 6 سال کی عمر میں، این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت زندگی گزاری ہے سیرت پہ، کیونکہ آپ 6 سال کی عمر میں
یتیم تو پہلے تھے سرکار دو عالم، تو 6 سال کی عمر میں یتیم بھی مسکین بھی ہو گئے تھے، والدہ بھی مر گئی تھی۔ اس کے بعد 2 سال آپ اپنے دادا کے پاس رہے ہیں، دادا بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں آگے سرکار دو عالم، آپ نے ایسے اپنی زندگی گزاری ہے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے گھر چھوڑا ہے، مانسیرا سے آگے شنکیاری، شنکیاری سے آگے پگڑمند، آپ پگڑمند آپ کا علاقہ ہے، یعنی آپ کے وہاں جو باو جداد ہیں وہ وہاں کے ایم این اے بھی ہیں اور ضلع ناظم بھی ہیں، لیکن آپ 6 سال کی عمر سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں، آپ نے پیچھے نہیں دیکھا، نہ ہی یہاں سے پیچھے کوئی آیا ہے، آتے ہیں تو سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ گھرانہ ہے، یہ ازل سے پیر خانے کا گھرانہ ہے۔ ان کے دادا جو تھے نجیب اللہ صاحب، پردادا عبدالواحد صاحب پردادا تھے نجیب اللہ صاحب، آپ کے پاس جن پڑھتے تھے وہاں، سبحان اللہ، ہاں جی، نجیب اللہ حافظ نجیب اللہ صاحب کے پاس، آپ کے دادا جو تھے عبدالواحد صاحب تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کی گھرانے کی شان ہے۔ آپ کے بڑوں نے تو دیوار کو ہاتھ مارا، دیوار چل گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی شان تو یہ ہے، حافظ نجیب اللہ صاحب نے دیوار کو حکم دیا ہاتھ مار کے کہ چل، سبحان اللہ، تو وہ دیوار چل گئی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ ایسے لوگ ہیں، یہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے یہ ساری اس طرح ہی گزاری ہے۔ سرکار دو عالم جب آپ دیکھیں نہیں، آپ نے سنا نہیں، آپ نے پڑھا نہیں، آپ تو چشتیہ خاندان ہے، آپ کو تو باخوب پتہ ہے اس کا کہ سرکار دو عالم جب تھے حضرت ابو طالب کی کفالت میں گئے ہیں تو آپ کو کبھی اٹھنی پہ بڑھا دیتے تھے، کبھی اٹھنی کی مہار پکڑا دیتے تھے، آپ تجارت کرتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ جو فقیر لوگ ہیں، فقراء لوگ ہیں، یہ وہ سنت پوری کرتے ہیں۔ آپ کا ایک پاؤں ادھر ہوتا تھا، دوسرا انڈیا میں، تیسرا حیدرآباد، دکن، چوتھا ناگپور میں۔ آپ نے ساری زندگی اپنا بچپن ادھر گزارا ہے۔ اجمیر شریف آپ 11 سال رہے ہیں، بمبے رہے ہیں، کوئی چیز آپ نے چھوڑی نہیں ہند سندھ کی۔ کیا سمجھے؟ یہ ایسے بزرگ ہوئے ہیں۔ جب پاکستان بنا اس سے پہلے آپ سن 52 میں، پاکستان جب بنا تو سن 52 میں آپ پورا شہر گشت کرتے تھے۔ گھوڑے شاہ روڈ دیکھا ہے آپ نے؟ جی سر۔ وہ سارا گھوڑے شاہ روڈ پھر کے اندرون شہر چوٹا، یہ وہ سارا میاں خان کی ویلی سارا پھرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی شان تھی۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں، یہ بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں ایسے۔ یہ دیکھیں نا، اس صدی کے بزرگ ہیں، ابھی 40 سال ہوئے ہیں، 41واں سال ہے، تو آپ ان کی شان دیکھیں۔ بے شک، بے شک۔ یہ شان نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ قبرستان بنایا، مسجد بنی، اللہ کا گھر خوبصورت بنایا، اپنا گھر خوبصورت بنایا، عورتوں کا برانڈا بنایا، وضو خانے بنائے، علیحدہ علیحدہ وضو خانے عورتوں کے بنے، وضو خانے علیحدہ بنے۔ ہر چیز دیکھیں نا، یہاں ایک ڈسپلن ہے، بے شک۔ یہاں کوئی چیز اٹیچ نہیں ہے کسی کا۔ عورت نے بیٹھنا تو وہ علیحدہ بیٹھے گی، بے شک۔ مرد نے بیٹھنا تو وہ مسجد میں بیٹھے گا۔ ختم شریف مسجد میں ہر جمعرات کو یہاں ختم شریف ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ عصر سے لے کے عشاء تک، عشاء سے 10 منٹ پہلے دعا ہوتی ہے ہر جمعرات کو۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، سرکار دو عالم کی شان ہی ہم سنتے ہیں بس۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، آپ اس سے علاوہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ ہمارا 24 کو ہمارا پروگرام آ رہا ہے ربیع الاول کا، جو ہماری سرکار اپنے حیاتی میں مناتے تھے، ہم نے وہ روایت قائم رکھی ہے آج تک، سبحان اللہ۔ اور یہ چل رہی ہے۔ اپنی ہماری جو سرکار تھے حضرت پیر محمد صادق نقشبندی الفسانی ہاشمی قریشی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، وہ اپنی حیاتی میں یہ دن مناتے تھے، سبحان اللہ۔ تو ہم بھی یہ دن مناتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ہم تو کسی کو انٹرویو نہیں دیتے، آپ پہلے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ ہم کسی کو گھاس ہی نہیں ڈالتے۔ صحیح بات کرتا ہوں، کئی ٹی وی والے آتے ہیں، میں کہا چل یار چل، آپ کا نوازش ہے آپ کے۔ نہیں ہم بس صاف کہتے ہیں کہ ہم نمائش اور نبوت نمائشت والے لوگ نہیں ہیں نا، ہم تو یہاں دیکھیں نا، ہم نے ان کو کہا بھی اٹھاؤ اپنا سامان، ایسے ہی۔ جاؤ، بس تم نے یہ ٹائم لے لیا، کیونکہ ہم یہاں کی تو فلم نہیں بنانے دیتے۔ بے شک، بے شک۔ یہ آپ لوگ ہیں کہ ہم نے آپ کو چلو، یعنی کیونکہ چشتیہ گھرانے سے ہمارا خواجہ صاحب سے بہت پیار ہے، ہم سنتے ہیں قوالی خواجہ صاحب کی وجہ سے۔ ہمارے حضرت صاحب جو تھے خواجہ صاحب سے بہت پیار کرتے تھے، آپ 11 سال وہاں رہے ہیں خواجہ غریب نواز کے پاس، تو ہم اس لیے یہ قوالی سنتے ہیں ان کی یاد میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہم تو نعتیں سنتے ہیں نا،
لیکن قوالی ہم ان کی یاد میں سنتے ہیں عرس پہ۔ ایک دن ہم نے ان کے نام کا وقف کیا ہوا ہے، خواجہ غریب نواز صاحب کے نام کے، سمجھے نا۔ ہماری یہ روایت ہے شروع سے لے کے اب تک کہ ہم نے خواجہ صاحب کو ایک دن خواجہ صاحب کا منانا ہے، وہ ہم مناتے ہیں۔ اتوار کا دن جو ہمارا عرس کا ہوتا ہے وہ خواجہ صاحب کے نام ہوتا ہے، اس کی جو شان ہوتی ہے ساری، اس کی دعا جو ہے خواجہ صاحب کو جاتی ہے، کیا سمجھے، خواجہ غریب نواز صاحب کے۔ یہ جو بزرگ ہیں، یہ دیکھیں میری بات سنیں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، چشتی کرانا ہے، یہ دیکھیں یہ تنہا لوگ تھے، تنہا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے نا، عین ان کی سیرت پہ زندگی گزاری، کسی کو ساتھ نہیں رکھا، اکیلے نہر پہ بیٹھے رہتے تھے، اکیلے نہر، لوگ آتے تھے، سردیاں ہوتی تھیں، اولے پڑھ رہے ہیں کہ بابا جی کو سردی لگ رہی ہے، تو لیکن ہم بابا جی جو ہوتی تھی نا رضائیاں کو لوگ پھینک کے جاتے تھے آگ کے اوپر، دور دور رہتے تھے نا، ڈرتے تھے لوگ، تو وہ رضائیاں پھینک کے جاتے تھے، آپ رضائیاں پھینک دیتے تھے، تو سردیوں میں سارا رات نہر میں رہتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں اتنا جو کوئی کاٹ کے تو دکھائے پہلے، کپڑا آپ نے اپنے تن پہ نہیں لگایا، شرع رکھی ہے، ایسے جیسے آرام نہیں باندھتے، جیسے آرام باندھتے ہیں، کالی چادر ہوتی تھی، آپ کو اس کی فضیلت کا نہیں پتہ، آپ کسی سے پوچھیں گے، کسی درویش سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کالی چادر کی کیا فضیلت ہوتی ہے۔ آپ نے چادر باندھی ہوتی تھی آرام ٹائپ، اپنی زندگی جو گزاری ہے 40 سال آرام ٹائپ کی طرح گزاری ہے، یعنی تن پہ اور کوئی چیز نہیں لگائی۔ اس سے آپ کے لوگوں نے دیکھے ہیں، سر یہاں پڑا ہے، ٹانگیں وہاں پڑی ہیں، کئی یہ لوگ ابھی موجود ہیں، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، یہ انجن چلاتا تھا، وہ انجن چلاتا، وہ انجن لے کے جا رہا تو اس نے دیکھا بابا جی کے تو وکھے پڑے ہوئے ہیں، تو وہ ڈر گیا، وہ انجن لے کے بھاگ گیا سیدھا اندر کیرش شاپ میں، تو جب وہ صبح آیا پھر دیکھنے کر گیا سر رات کو، وہ ہالے بھی موجود نے، وہ لوگ جنہوں نے یہ چیزاں دیکھی ہیں نا، ہالے موجود نے، آپ دیاں کرامتاں جنہوں نے دیکھی ہیں۔ دیکھو نا تسی کہ باپ سر تے نہ ہوئے، بچے صحیح ہو جاندے نے، بچے ادھر چلے جاندے نے، بچے ادھر چلے جاندے نے کہ نہیں، دسو صاحبیو گواہی تو دیو، چلے جاندے نے نا، تو پھر کڈی شان ہے فقیر دی، اسی تو کدی گھر گیا ہی نہیں، شان دیکھی تسی۔ میرے بیٹے نے فارسٹری زئی یونیورسٹی فیصلہ آباد تو ایم فل کیتا، ہوں وہ جا رہے ہیں سپین پڑھنے واسطے بارسلونا، انہوں نے اتنے داخلہ لیا ہے، کی سمجھے، کنہاں دیاں شاناں نے، انہاں دیاں شاناں۔ وہ آندا رات ساری انہیں صفائی کرنی ہوندی ہے، ساری صفائی وہ کرتا، دیکھتے نہیں تھی گند نظر آ رہا ہے، انہیں جو آنا 11 بجے رات دے فل روزانہ تازے پانے میں ڈیلی صفائی کرنی، سرب مارنا، موپ مارنا، انہیں دربار دی ایک چیز تمہیں صاف نظر آئے گی، اسی کوئی چوڑا نہیں رکھے تھے، کوئی دوسرے خادم نہیں رکھے، اسی کسی نے صفائی کرنے نہیں دیں، اسی آپ کرتے ہیں سارا کچھ، سمجھ آئی گل؟ منو ایک گل دسو، تسی میری ساری گفتگو سن رہے ہو، الفسانی ایویں تو نہیں بن جاتا؟ کسی نے سوال کیتا کہتے جی الفسانی تو ہوں ہوئے نے، مجدد الفسانی، امام مجدد الفسانی، تو جو تو سوچ کے بیٹھا ہے وہ الفسانی نہیں ہوتا، الفسانی وہ ہوتا جنہوں 2000 سال لگے تو 2000 سال پیچھے دا پتہ ہوئے انہوں الفسانی کہندے ہی، 2000 سال کہندے میں 1000 تے کھلوتا تھا کہ آپ نے منو 2000 سال تے پہنچاتا، سبحان اللہ، کہندہ وہ دی تصدیق کرائی پھر کہ میں گل جڑی ہے ٹھیک کیتی ہے۔ آپ دا ایک مریض سی، شیعہ سی، وہ سنی ہو گیا، بڑا انہیں آپ دے اے جاندے نے لوگ، انہوں نے ایتھوں دے لوگ سن، انہیں کہا جی جو کربلا چو ہے منو دکھاؤ، بڑا چر آپ نے پیچھے پیا رہا، آپ نے ایک دن کہا اکھاں بند کر، اکھاں بند کر، آپ نے فرمایا اکھاں بند کر، اکھاں بند کیتیاں، آپ نے پورا ماجرا جڑا کربلا دا سی نا، انہوں کہا ہوں کون آ رہے ہیں، ہوں علی اکبر آ رہے ہیں، ہوں کون آ رہے ہیں، ہوں عباس گیا ہی، ہوں کون آیا، انہوں سارا ماجرا دکھایا، کربلا دا سارا ماجرا انہوں دکھایا، تسی دیکھو شان، اے فقیر دی شان ہے، تسی کسی نے نہیں پڑھے ہونا، لکھیا کی ہے آپ نے، اے آپ دی شاعری ہے، کسی نے پتہ ہی نہیں ہے لکھیا کی ہے، اسی باہر اللہ دے اسم لکھائے، اللہ دے نبی دے اسم لکھائے، قرآن بعد چو نازل ہے، اسی ہے قرآن دی آیتاں لکھائیاں ساریاں، اس تو بعد اسی اپنے حضرت صاحب دا کلام لکھیا، اے دیکھو نا کہندے نے جنہ سجدہ جانیاں دا جنہ نے کدی پلو بھی نہیں سی دیکھیا، انہوں دا کوئی اتنے محرم ہی نہیں سی، انہوں دا کوئی پرسان حال ہی نہیں سی، اے دیکھو لکھیا، آپ نے اپنی شاعری کیا،
کہندے ہو بے پڑھو جی پڑھو سامنے پچھلے ہے شام بے کسی دا عالم سی انہوں نے بے کسی دا وہ لکھیا ہوتا ہے بے کسی دا عالم سی کہندے انہوں دا کوئی پرسان آ نہیں جنہ بیبیاں نو کدی کسی نے دیکھیا نہیں سی جنہ بیبیاں نو انہوں نے سرے بازار لے جایا جا رہا سی درویش رویا فقیر رویا کہ سیدہ نال ایڈا ظلم کیتا ہے کنے کیتا ہے کنے کیتا ہے اسی تسی کیتا ہے نا کوئی باہروں تو نہیں آیا کوئی سانو دوسرے نے تو نہیں ماریا سانو تو اپنے نے ماریا سانو تو اپنے نے ماریا نا یہ فقیر رویا ہے اے دیکھو نا اے لکھیا آپ نے وہ کربلا دا واقعہ نور خدا کی اے لکھیا ہوتے آپ نے ساری شاعری لی ہے ساری شاعری لکھی ہے آپ کدی پڑھو تسی اندر آگے بے بسی بے عالم بے زمان اے ساری پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ فقیر نے لکھیا کی ہے لکھیا تو بڑا بڑا کچھ ہے لوگوں نے لیکن جو ہے لکھیا تسی کتے بھی نہیں پڑھو گے شاعریاں کیتیاں سب نے لیکن اے جڑی شاعری ہے اے کسی ہور رنگ دی شاعری ہے اے سید رویا ہے کہ اینا ظلم تھوڑا ظلم نہیں آیا کہ کتھوں کربلا چو لے کے چلے دے قافلہ دمشق یزید دے دربار چ لگایا نے کہ نہیں تصدیق تے کرو یار تے کنا سفر سی کس طرح بیبیاں گئی ہونیاں نے دسو تسی زین العابدین نہیں سن نال بندے تے وہی سن بچے تے وہی سن وہ بھی بیمار سن دعا سی نالے امام حسین دی کہ تیرے تو میری آل چلنی ہے چلی نہ ہونا تو آل زین العابدین تو آپ چل سمجھ آئی آپ فرماندے نے اپنی زندگی لوگ کہ جی وہ حضور ایتھے کوئی کس طرح کوئی گل کرتا ہے کوئی کس طرح گل کرتا ہے کہتا تو اپنی تھانا تو دس تو کی لینا ہے تو سپارہ پھڑ کے آیا تو سپارے دا سبق للا آپ قرآن دی تفسیر اس طرح بیان کرتے سن کہ تسی تارے مولویاں دے کنڈے کھڑے ہو جاندے سن جدو آپ نے الف ثانی لکھ کے لایا نا تو بڑی بڑی دنیا آئی ہے ایک آ گیا مولوی کٹھے ہو کے 5-7 تاڑے وغیرہ 10 کہندے نے جی تسی پیر ہو آپ نے مخاطب کرے کہندے نے یار کہندے نے لوکی کہندے نے لوکی کہندے نے جی جے تسی پوری پیر ہو تو تسی سرکار دی سنت نہیں پوری کیتی ہاں جی دسو جی کیڑی سنت نہیں پوری کہ تسی شادی نہیں کیتی آیت پڑھ کے نا انہوں نے آیت پڑھ کے دسیا آپ نے کہا تسی اپنے مطلب دی آیت پڑھ لی ہے تو اس تو اگے خدا کی کہندا ہے وہ نہیں پڑھیا تسی شادی ہے میرے نفس دی خواہش بے شک میں لواں یا نہ لواں میری مرضی ہے میرے تے کسی دی پابندی نہیں میں نقصان کیتا تو میں اپنا کرنا پیا میں کسی دا تے نہیں نقصان کر رہا تو میں تے ہلے اس گل چوں نہیں نکلیا قرآن دی اس گل چوں کہ کوئی طور تے جدو اللہ نے ایک جھلک دکھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا میں تے ہلے اسے خوف چ بڑھیا ہیں میرے تو تے ہلے وہ خوف ہی نہیں نکلیا آصف بن برقیہ نے تخت اڑایا میں تے آج تک یہی سوچ دے کہ وہ تخت نے اڑایا کس طرح بنی اسرائیل دے سن نا وہ بنی اسرائیل دے سن اسی سرکار دو عالم دے ولیاں دی گل کر رہے ہیں وہ بنی اسرائیل دے سن کہ وہ تخت اڑا سکتے ہیں حضور دادا صاحب اپنی کھڑاواں اڑا کے دکھاتی ہیں دکھائیاں کہ نہیں اجمیر والے نے اپنی کھڑاواں دکھا کے دکھائیاں کہ نہیں وہ تو تخت اڑایا بنی اسرائیل والے نے انہوں نے اپنی جتیاں اڑاتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اڑائیاں سبحان اللہ میں نہیں کہندا تسی بھی کہو گے گل تسی بھی کہو گے چشتیو تہاڈا چشتی خاندان جڑا نا گوڈیاں پار انگڑیاں پار خواجہ صاحب جدو آئے نا آپ کو خواجہ غریب نواز صاحب تو قریب ہو گئے نے باقی کسی دی ضرورت نہیں ہوئی آپ دے قریب جان دی خواجہ صاحب بھی پیراں وال بیٹھے نے تسی دیکھو انہاں دی سمت دیکھنا کہ وہ پیراں تو ہٹ کے بیٹھے نے کدی جتھے پیسے پاندے نے نا وہ دیکھنا جگہ اے آپ دی ٹھیری ہے تے ایتھے وہ بیٹھے نے ایتھے وہ بیٹھے نے خواجہ صاحب خواجہ غریب نواز بابا فرید صاحب ٹبے دے رہے نے ٹبا فرید تے اے چشتیہ خاندان دا بڑا یعنی ایدے چشتیہ خاندان دی بڑائی نہیں احترام بڑا کیتا چشتیہ خاندان جنہ چشتیہ خاندان نے آپ دا ادب کیتا نا ادب سمجھ دیو نا خسارہ پیر کامل کامل آدھا رہنما گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا خسارہ پیر کامل کامل آدھا رہنما
آپ نے فرمایا نا, آپ نے کسی نے کیا سی کہ تو اس شہر کا ہے؟ نہیں خواجہ صاحب نے کسی نے کیا سی؟ نہیں سر. انہوں نے کیا میں نہیں دیکھا, میں تو مدینیوں آیا تو مینوں مدینے والے نے اتنے بھیجتا ہے کہ اتنے بھی جا, اتنے میرا ایک بندہ بیٹھا ہی, سبحان اللہ. یہ تینوں اتنے جانا ہی پینا ہی بھاویں تو مدینیوں آیا. حوصلے اندر فرماندے نے, حوصلے اندر پیراں نے پیر کہ اج اگر داتا صاحب یاد ہوندے حیات دی بیعت ہے نا تو میں داتا صاحب دی بیعت ہوندا, میں نہیں کہندا, وہ خود کہندے نے. اللہ اکبر. حوصلے اندر اے شان ہے انہاں دی حضور دادا گنج بخش رحمت اللہ. سمجھ آئی؟ یہ وہ لوگ نے, یہ وہ لوگ جڑیاں دیکھو جڑیاں چیزوں کا تمہیں نہیں نا پتا, اتنے تمہیں پتہ لگے گا بے شک بے شک. جدو تسی اتنے آؤ گے تو پتہ لگے گا بہت ساری. سمجھ آئی؟ اے وہ درسگاہ ہے, اے درسگاہ ہے. اسی گل نہیں کسی نہ کرتے, لیکن گل اسی پتہ کہ کیوں نہیں کرتے, اسی نہ کسی کو بلانے نہ کسی کو چلانے, کوئی اپنی مرضی نہ لا رہا اپنی مرضی نہ جا رہا, نہ اسی آنے نہ اسی جانے. اسی صبح فجر دے ٹائم آنا, گھنٹہ بہ کے تو باہر نکل جانا اتنے اپنے. سمجھ آئی؟ کوئی اپنی مرضی نہ لاوے اپنی مرضی نہ جاوے. اتنے کوئی طویل دھاگا نہیں کر سکتا, کوئی کسی نے پھوک نہیں مار سکتا, کوئی کسی نے ٹچ نہیں کر سکتا کہ تو اتنے کی لین بیٹھے. اتنے سخت ممانعت ہے, سخت ممانعت نہیں جنوں وہ ہے. تسی کسی نے پھوک مارتے سی تمہیں اس لیے پھڑ لینا کہ تو ہونا کون ہے. محنتاں کیتیاں انہوں نے, گھر بار چھڈیا انہوں نے, ماں پیو چھڈیا انہوں نے, بھن بھائی چھڈے انہوں نے, تو اسی ایویں بیٹھے بھوکاں ماری دی ہیں. اللہ اکبر. حق ایویں تو نہیں بھوکاں بجدیاں نا, انہاں دیاں پھوکاں 'چ بھی اثر ہے, انہاں دے اندر جدوں وڑنا ادوں بھی اثر ہے, جدوں اندر آئے ادوں بھی اثر ہے, جدوں وہ دروازہ پڑھے اتوں بھی روحانیت ہی روحانیت ہے. اتنے تسی اندر آئے ہو نا تو تمہیں اتنے روحانیت ہی روحانیت نظر آئے گی. کوئی کھپ نہیں, کوئی کتا نہیں, کوئی بلی نہیں, کوئی کھپ نہیں, کوئی نعرہ نہیں ماردا تمہیں نظر آئے گا, کوئی تمہیں بندہ بیٹھا نہیں نظر آئے گا. جن نے بھی بیٹھنا ہے انہیں عبادت کرنی ہے تو اپنے گھر جائے. ایسے دور سے آپ نے اپنا سکہ منوایا. بے شک بے شک. ایسے دور سے دربار شفٹ ہویا, آپ نے 4 مرید آپ دے اگے سن, آپ دے سینچ بیجنگ انڈر پاس جدوں بنیا 4 اندر سن, ساڈے والد صاحب بھی نال سن, 4 ڈھیریاں سن نال آپ دے برانڈے 'چ. 4 ڈھیریاں دا کسی دا کفن بھی میلا نہیں ہویا. قبر 27 سال بعد, اللہ اکبر, 22 سال بعد, 20 سال بعد, 18 سال بعد قبراں پٹیاں گئیاں تو کسی دا کفن نہیں میلا آیا. اتنے لوگوں نے کھپ پائی نا کہ سنیا اسی کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, دیکھیا پہلی دفعہ. سبحان اللہ. سبحان دنیا چڑھی سی دنیا دے اتنے, اتوں تک کہ پولیس روک رہی سی تو پھر بھی لوگ پتہ نہیں کتنے کتنے چڑھے سن, صرف وہ منظر ویکھن واسطے. بے شک. جدوں اسی قبراں کھودیاں کھدائیاں کیتیاں نے, جدوں میں شفٹ کرائیاں نے ادھر, کیونکہ ساریاں میں اپنے ہاتھی دفنائے نے تو اپنے ہاتھی شفٹ کیتیاں. حضور نے بھی میں اپنے ہاتھی شفٹ کیتا ہے. سمجھ آئی جے؟ میں سا, میرا بیٹا سی تے نال میرے 2 بچے اور سن, اسی جدوں شفٹ کیتا. اے تمہیں میں وہ گلاں دس رہا کہ ولی دے منن والے وہ منن والے سن, کوئی خلیفہ نہیں سن. بے شک بے شک. صرف انہوں چاہن والے سن. تو وہ بھی انہوں نے کفن نہیں میلا ہون دتا. انہوں نے کہا کہ مینوں جڑا منن والا ہے میں وہ کفن بھی میلا نہیں ہون دیا. سبحان اللہ. تے ہزاراں بندے گواہ نے اس گل دے. بے شک. ہزاراں, 100 دی تو چھڈو جنہاں نے ویکھیا منظر. تے محکمہ شفٹ کر رہا سی, وہ آپ نس کے چلے گئے پرے. انہوں نے کہا بابا جی سانوں معاف کر دیو, سانوں دور ہی رکھو, تہاڈی مہربانی. میں کہا اسی تے ہاتھ لانا نہیں, تسی آپ ہی لانا ہے. ہائے ہائے. حق ہے حق ہے. کہندے نہیں جی, آ دیکھو معافیاں مانگ کے انہوں نے کہا جی تہاڈی مہربانی, تسی آپ کر لو. کی سمجھ تانوں, کیونکہ تسی سمجھ دیو فقراں نوں کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لا سکتا. نہیں لا سکتا. وہ نسل ختم ہو جائے گی. بے شک. وہ نسل ختم ہو جائے گی. سمجھ آئی گل دی؟ ایسے لوگ نے. تسی مینوں دسو 27 سال بعد کہندے نے جی لبدا کچھ نہیں تے کفن بھی میلا نہیں ہویا. سبحان اللہ. وہ مٹی کسے گئی؟ اس مٹی چوں بھی خوشبو آ رہی, لوکی مٹی چک کے لے گئے. سبحان اللہ. بوریاں دیاں بوریاں بھر کے, توڑے دے توڑے بھر کے لے گئے. بے شک. اپنے گھراں 'چ. بے شک. اینی خوشبو سی اس مٹی چوں, قبراں چوں اینی خوشبو سی. میں تمہیں دسیا کوئی خلیفہ نہیں سن, عام بندے منن والے سن, عشق کرنے والے. گل نہیں سمجھے؟ کوئی گدی نشین نہیں سن جس طرح اسی بیٹھے ہیں. اسی کوئی گدی نشین تو نہیں, اسی تو خادم ہیں, خدمت کرنے والے, آپ دی سیوا کرنے والے, آپ دیکھنے والے, دیکھ بھال کرنے والے. اور ساڈے چ کوئی نہیں. سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ اسی صرف دیکھنا ہے. اتوں صفائی ہونے والی ہے, تسی آئے ہو, تمہیں چاہ پیاتی ہے,
ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ कोई काम नहीं। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने सरकार की शान बयान की। अल्लाह पाक आपकी तौफीकात में इजाफ़ा करे और आपको इसी तरह खादम रखे और खादम रहने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आ जाओ।